یہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ ایک ہی جگہ پر سارے بکریاں چراتے تھے، لیکن جہاں پر حلیمہ کی بکریاں جاتی تھی لوگوں نے وہاں پر جو ہے بکریاں لے جانا شروع کر دیں کہ شاید کمال اس جگہ کا ہے جہاں پر بکریاں چرائی جاتی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کمال جو ہے وہ کس کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کس کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا ہے۔ ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت تھی جو اللہ رب العزت نے اس کے گھر پر اتاری۔ اس کی لاغر بکریاں حضرت حلیمہ کی دودھ دینے لگ گئیں، ان کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ گئی، عزتیں ہی عزتیں آ گئیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو چن لیا۔ اب اس سے آگے ہم پڑھیں گے سیرت النبی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جب دودھ چھڑا دیا 2 سال پورے ہونے کے بعد، دودھ پلانے کی مدت بچے کو 2 سال ہے۔ یہ جو ہم کہتی ہیں نہیں لڑکیوں کی یہ ہے لڑکوں کی وہ ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایک ہی مدت ہے 2 سال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ حلیمہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود چھڑایا گیا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ تھا وہ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو گئے، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ حمدن کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا۔ 2 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ جو یہ پڑھ رہا ہے، سننے والے کے لیے کتنی عجیب بات ہوگی، اور یقین کامل ہو گیا ہوگا کہ یہ کوئی اللہ کی خاص ہی مخلوق ہے، ہیں جی، یہ کوئی خاص مخلوق ہے اللہ کی جو یہ پڑھ رہی ہے، یہ خاص ہی مخلوق ہے کوئی اللہ کی۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس ہستی کے اوپر اپنے آپ کو فنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس ہستی کا ذکر اتنے خوبصورت انداز میں دیکھیں آیا ہوا ہے، اتنے خوبصورت انداز میں آیا ہوا ہے کہ اس ہستی کے ساتھ جڑنے سے آپ کی دنیا کی زندگی اور آپ کی آخرت کی زندگی اللہ پاک سجا دیں گے، چمکا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا جی نہ چاہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہی تھی، ہم وبا کا بہانہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس لے آئے۔ کس کا دل چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا، ہیں جی؟ کون ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے؟ کون ایسا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آئے؟ اور کہنے لگی اتفاقاً وہاں پر طاعون پھیل گیا، یعنی وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے ہم واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود علیحدہ ہی بیٹھے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ، عام بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ ہی بھیج دیجئے، اور اس کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مواشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے ہانپتے کانپتے ہوئے آئے اور اپنے باپ سے کہا میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹا دیا ہے اور شکم چاک کر دیا، یعنی پیٹ کو چیر دیا ہے، ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات بنی؟ 2 شخص سفید کپڑوں میں آئے تھے، کہنے لگے اور آئے اور پیٹ کو چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی، کیونکہ اس وقت تک اسلام تو آیا نہیں تھا، تو وہ کاہن کے پاس لے گئی جن کے پاس جانا اب جائز نہیں ہے. وہ آپ کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے اہل عرب، دوڑو، جو بلا تم پر ان قریب پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ ہی. اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو مٹا دے گا اور یہ ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پہچانا کہ یہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ پہچان لیا گیا، ہمارے نبی کو اس کاہن نے پہچان لیا. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھوں سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دفاع کا علاج کرانا چاہیے. حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئی، لیکن اس دوسرے واقعے نے اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت ان کے گھر چھوڑ کر آ جایا جائے. جب مکہ پہنچ کر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سپرد کیا گیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کے واپس لے جانے کے اس قدر جلدی واپس لے آنے کی وجہ. اصرار کے بعد حلیمہ نے تمام واقعہ بتا دیا. انہوں نے یہ سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے. اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات ان کی والدہ نے حضرت آمنہ نے بھی شیئر کیے. حضرت آمنہ نے بھی بتایا کہ اس طرح میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا تو میرے ساتھ یہ معاملے ہوتے تھے اور اللہ کی یہ قدرتیں مجھے نظر آتی تھیں. یہ سارا کچھ انہوں نے پھر بتایا. جب مکہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ کے سپرد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات. جب آپ کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو مدینے سے واپس ہوتے ہوئے مقام ابوا، ایک مقام کا نام ہے مقام ابوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی. پیدائش سے پہلے ہی والد چلے گئے. پیدائش کے بعد جب ماں کے پاس تھوڑے دن رہے آ کر رہنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے والدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھا لیا. بچپن کا زمانہ 6 سال کی عمر ہے، والد کا تو سایہ پہلے ہی نہیں تھا. والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان سب سے بے نیاز ہے، یعنی وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. عبد المطلب کی وفات. والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے. دوسرے نمبر پر کس نے پرورش کی؟ والدہ کے بعد عبد المطلب یعنی آپ کے دادا نے. لیکن خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نونہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی اسے پالیں گے. بے شک اللہ پاک بغیر ان اسباب کے بھی پال سکتے تھے، بغیر ان لوگوں کے بھی، لیکن یتیم در یتیم، ہیرے کو جب بہت زیادہ کوئلے کو رکھا جاتا ہے نا آگ میں تو کچھ نیا ہی نکلتا ہے جی. جب کسی کو مصائب کے پورے اندر گہرے کنویں میں ڈالا جاتا ہے نا تو سمجھ جائیے گا اسے مرتبہ کوئی اونچا دینا ہوتا ہے. ہمیشہ بڑی سیٹوں پہ، آج کل تو رشوت کا دور ہے، لیکن بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے تجربے بہت ہوتے ہیں، ان سے کچھ سیکھیے گا. بہت پس کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی والد کا سایہ نہیں، والدہ کا سایہ نہیں، پھر دادا کو بھی اٹھا لیا گیا. تو یہ شروع سے آزمائشوں کے گھر میں ڈالا جا رہا ہے کہ تمہیں کام بہت بڑا دیا جانے لگا ہے، جس کی آزمائشیں اس آزمائش سے بھی بڑی ہوں گی. مسبب الاسباب اس کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے، یعنی اللہ رب العزت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی، 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے وفات پا گئے. اس سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کے ولی بنے. دادا بھی چلے گئے دنیا سے،
اب کون آئے ہیں؟ آپ کے چچا ان کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس 2 مہینے کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام چلے۔ راستے میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی، یعنی وہاں رکے، تھوڑی دیر کے لیے رکے، اسٹے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم نے پیشن گوئی کی۔ یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ ابو طالب کے ہمراہ وہاں پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے۔ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب، بہت سنا ان کا، اپنے بچپن کی کلاسز میں بہت ان کو سنا، بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، یوں بس گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ایک دم جب نظر پڑی اس طرح تو وہ جھنجھلا گئے، وہ راہب جو تھا جھنجھلا گیا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی پوچھا کہ تمہارا تعلق اس سے کیا ہے، بڑا گہرا ہے، بھتیجا ہے، ظاہر جان سے پیارا ہوگا۔ ابو طالب نے کہا بالکل۔ بے شک یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے گئے تو یہود اس کو قتل کر ڈالیں گے، یہودی اسے مار ڈالیں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو جو نشانیاں ظاہر کی گئی ہیں وہ اگر انہیں نظر آ گئیں تو وہ اسے مار ڈالیں، کیونکہ پتہ تو ان کو ہے نا جی نبی نے آنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پرچہ ہی پھاڑ کر اپنی جیبوں کے اندر چھپا کر بیٹھے ہیں اپنی کتاب کا، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کر کے توڑ مروڑ کے رکھ دے گا۔ میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتابوں میں پاتا ہوں۔ بحیرہ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بیان کیا گیا تھا، ایک ایک نقش بیان کیا گیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں جو تورات کو منسوخ اور احبار یہود کو ان کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا۔ دوبارہ سفر شام غرض تجارت کے لیے جب کی گئی، مکہ معظمہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک مالدار عورت تھی اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربے کار۔ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ عورتیں بھی کاروبار کر سکتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھئی آوارہ عورتوں کے کام ہے نوکریاں کرنا اور آوارہ عورتوں کے کام ہے یہ تجارتیں اور کاروباروں میں ڈلنا۔ عورت کاروبار کر سکتی ہے، عورت تجارت کر سکتی ہے، عورت نوکری کر سکتی ہے، مگر اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے۔ ابھی تو یہ مسلمان بھی نہیں تھی لیکن کیا کہا، مالدار بھی تھیں، عقل مند بھی تھیں، تجربے کار بھی تھیں اور حیادار بھی تھیں۔ جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتی ان کو اپنا مال سپرد کر دیتی، یعنی اچھے تجربے کار لوگوں کو اپنا مال دیتی، جیسے اپنا وائنڈر بناتی یا اپنے مال کو دے کر آگے کاروبار کو پھیلاتی، فلاں جگہ جا کر فروغ کر آؤ، اس قدر تم کو بھی دیا جائے گا، زیادہ تمہیں بھی دوں گی لیکن جا کر دے آؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت امانت تمام مکے والوں میں بڑا شہرہ تھا، یعنی شہرت ہو گئی کہ امین بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں۔ جزاک اللہ سمرن، دیانت دار بھی ہیں، امین بھی ہیں، بڑی شہرت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت پاک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے، امانت دار تھے تو لقب دے دیا گیا امین ہے۔ یہ شہرت اور بزرگی حضرت خدیجہ سے پوشیدہ نہ رہی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے نفع اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر ہماری تجارت کا مال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ کے ساتھ کر دیں گے اور دوسرے لوگوں کو نفع میں جو حصہ دیا جائے گا
آپ کو اس سے زیادہ دیا جائے گا. جو ظاہر کوئی امانت دار ہوتا ہے تو کوئی کمپنی اسے نہیں چھوڑتی نا. کوئی آپ کا امپلائی ہے بہت امانت دار ہے تو وہ کمپنی کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے گاڑی بھی دے, اسے گھر بھی دے, اس کی فیسیں, اس کا میڈیکل, ایوری تھنگ, ہر طرف سے اس کو جو ہے ایک سہولت دی جائے, یہ امپلائی ہمیں چھوڑے نہیں ہیں. یہی کوشش تھی حضرت خدیجہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر نہ جائیں اور ان کی تجارت کو زیادہ سے زیادہ نفع نصیب ہو. ان کی یہ کوشش تھی. پھر یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ چونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع تھی, فوراً اس بعید سفر کے لیے تیار ہو گئے اور خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لیا. اب غلام کا نام بھی یاد رکھیے گا, میسرہ کو ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے. وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے یہاں پہ جو کہتے ہیں صرف اللہ اللہ کرو اور کوئی ضرورت نہیں ہے کمانے کی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی, نوکری بھی کی, سب کچھ کیا. اس لیے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا بلکہ بہت زیادہ کسی چیز میں انوالو ہو جانے کو, غلو کرنے کو منع کیا. نا جی, کسی چیز سے منع نہیں کیا, ہمیں غلو سے منع کیا کہ اگر دین دار بن رہے ہو تو یہ نہیں کہ بچوں کے حقوق ہی کھا جاؤ, بچوں کے حقوق ہی ختم کر دو. میں نے کئی ایسے دیکھے ہیں جو سال لگاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ان کے بچے بیچارے گھر میں کیا کر رہے ہیں, کہاں سے کھا رہے ہیں, ان کی جوان بیٹیاں کہاں رہ رہی ہیں. تو ہر چیز میں اعتدال, دین میں بھی دنیا میں بھی اعتدال کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ہماری دین بھی چمکے اور دنیا بھی اللہ رب العزت کھلی دے. مکہ معظمہ میں لا کر خدیجہ کو مال سپرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال سپرد کیا. اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بیچا تو اور زیادہ نفع ہوا. شام کے راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے, بہت سے معجزات ہوئے. ایک مقام پر ٹھہرے, ایک راہب نستورہ نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی آخر زمان کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی ہیں وہ اسے نظر آ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان گیا. راہب میسرہ کو جانتا تھا. اس سے پوچھا تیرے ساتھ یہ کون ہے, یعنی جو حضرت خدیجہ کا پہلا غلام ہے اس سے وہ پوچھ رہا ہے راہب یہ کہ تیرے ساتھ یہ ہے کون جو تجارت کرنے شام آ رہا ہے. اس نے کہا مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں, قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں. اس نے کہا یہ نبی ہوں گے. اس راہب نے یہ بات بتا دی کہ یہ نبی ہوں گے, آنے والے وقتوں کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. حضرت خدیجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اس سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جاتے تو کہیں ایسا راستہ آتا جہاں دھوپ بہت سخت ہوتی, تو یہ جو غلام حضرت خدیجہ کا ساتھ تھا اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں دھوپ ہوتی تھی ایک بادل سایہ کر کے اللہ کے نبی, جیسے امبریلا چھتری ہوتی ہے نا کوئی سر پہ رکھ کے جا رہا ہے دھوپ نہ لگے, وہ بادل ایسے سر کے اوپر سے رہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس تاج کو دھوپ نہ چھوئے. ہیں جی, وہ نبی کہتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, اور ہم ساری امت نماز ہی چھوڑ بیٹھے. فجر میں کون اٹھتا ہے, عشاء کس پر بھاری ہوتی ہے, ظہر تو وقت ہی نہیں ملتا ہے, عصر میں تو چائے کا ٹائم ہوتا ہے, اور مغرب تو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی آیا تو کہاں چلی گئے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. ایک نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. پھر اسی کہیے باجی برکتہ نہیں ہے خارج, باجی برکت نہیں ہے, باجی پیسہ نہیں رکتا, باجی بیماری نہیں جا رہی, باجی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی. ابھی شروع میں نے کیا بتایا تھا کہ ایک شخص نے کسی کا مال چوری کیا اور بھاگ گیا, اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا, ایسی بیماری لگی جیسے شوگر میں اکثر پہلے انگوٹھا کٹتا ہے پھر ہاتھ کٹتا ہے, پھر کٹتے کٹتے
ہاتھ کاٹے گئے، اس کی وہ بیماری پھیلتی چلی گئی، یہاں تک آ گئی، پھر یہاں تک کاٹا گیا، یہاں تک آ گئی، یہاں سے کاٹا گیا، دونوں بازو یہاں سے کٹ گئے۔ جب یہاں تک بازو کٹ گئے مونڈوں تک، تو اسے اس حکیم نے کہا، ڈاکٹر نے کہا جو اس وقت کا تھا، کہ یہ معاملہ بیماری کا نہیں لگتا، یہ معاملہ کوئی اور ہی ہے۔ جیسے پہلے کے ڈاکٹر تھے نا، نبض دیکھ کے پہچان لیتے تھے، اب تو کاروبار ہے نا جی، 4 ٹیسٹ ساتھ والی دکانوں سے، لیبورٹری سے کروا کے لاؤ جن کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، تب جا کے تو تہاڈی بیماری تک پہنچ رہے ہیں۔ پھر بھی تجربہ، یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ کھا لو، تجربوں پہ ہماری بیماریاں چل رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کوئی بد دعا لگتی ہے، یہ بد دعا ہے، یہ تمہاری بیماری نہیں ہے، جا کر معافی مانگ کر آؤ جس سے تم نے کچھ کیا ہے۔ تو اس نے کہا بے شک میں نے کسی کی چوری کی تھی، میں جا کر معافی مانگ کر آتا ہوں۔ تو وہ معافی مانگ کر آیا تو اس کی صحت واپس آئی۔ تو میری بہنوں، ہمارے کئی معاملے اڑے ہوئے ہیں جو ہم کہیں نہ کہیں لاک لگا کر بیٹھے ہیں۔ کہیں رشتہ داری توڑ دی، لاک لگ گیا، جب تک اسے نہیں جوڑیں گے ہمارے معاملے سیدھے نہیں ہوں گے۔ او جی کماتے نہ رہے ہیں پر کھانا نصیب نہیں، او جی کماتے رہے ہیں رہنا نصیب نہیں ہوگا جب تک آپ یہ اپنے معاملے سیدھے نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے گھروں تک نہیں لائیں گے، گھروں سے باہر رکھیں گے، صرف جمعے والے نمازی بنیں گے تو پھر برکتیں بھی نہیں ملیں گی۔ ہاں، پھر برکتیں بھی نہیں ملیں گی۔ اپنے گھروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے زندہ کیجئے اور اپنے گھر میں برکتیں لائیے۔ جب ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے گی، آپ کی زندگی میں چاہے کروڑوں کی ہو، تہاڈی زندگیاں کروڑاں دیاں ہون، 10 کروڑ کی بھی گاڑی لے لیں، کسی ریگستان میں ہے، اس گاڑی کے اندر اے سی بھی چل رہا ہے، اس گاڑی کے سارے فنکشن بھی واہ واہ ہیں جی، اس گاڑی کا ایک ٹائر آپ کا پھٹ گیا ہے اور کروڑاں دی گڈی وہاں آپ کے کام آئے گی؟ گاڑی کو کھا سکتے آپ؟ اگر آپ بیمار ہو گئے گاڑی سے صحت لے سکتے آپ؟ پیسہ تو ہے نا جی، گاڑی تو کروڑوں کی ہے۔ یہی معاملہ میری اور آپ کی زندگی کا ہے۔ گھر میں اے سی ہے، گھر میں گاڑیاں ہیں، گھر میں سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نبی کی زندگی کو گھروں سے نکال دیا تو سکون نہیں ہے۔ ہاں، سکون نہیں ہے۔ سکون پتہ کہاں ملے گا؟ آج آپ جائیے اپنے فون کی ہسٹری کو آن کیجئے اور دیکھیے کل رات آپ نے کیا کیا دیکھا تھا، اس پہ توبہ کرنا شروع کر دیجئے۔ میں ابھی چھوڑنے کا نہیں کہہ رہی کہ آپ چھوڑ ہی دیں، ڈرامے چھوڑیں، فلمیں چھوڑیں، وٹ ایور جو بھی آپ دیکھتے ہیں وہ چھوڑ دیں، میں نہیں کہہ رہی۔ صرف اس ہسٹری کو روزانہ سونے سے پہلے یا صبح اٹھ کر دیکھیں اور توبہ کریں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیں، مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، مجھے ان آنکھوں سے یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا جن آنکھوں سے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے جی، جن آنکھوں سے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، مجھے ان آنکھوں سے یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ صرف توبہ کے عمل کو پکڑ لینے سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ صرف توبہ کر لیں، دیکھ لیا توبہ کر لیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ ایک عقل مند فہمیدہ عورت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور اخلاق دیکھ کر ان کو ایک سچا بااعتماد اور خالص انس ہو گیا، جس سے حضرت خدیجہ نے خود ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو اس وقت عمر کتنی تھی ان کی؟ 40 سال۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور بعض روایت کی روح سے 45 سال کی تھی حضرت خدیجہ۔ ہاں جی، 45 سال کی تھی حضرت خدیجہ۔ نکاح میں ابو طالب، بنو ہاشم، روسائے مزر سب جمع ہوئے، یعنی بڑے بڑے رئیس لوگ جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ اس خطبے میں ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے وہ سننے کے قابل تھے۔ تعریف کی جی، ہیں جی، تعریف کی۔
محمد بن عبداللہ ہیں، جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ کے مقابلے میں رکھا جائے آپ اس سے زیادہ عالی مرتبہ ہیں، کیونکہ مال ایک ضائع ہو جانے والا سایہ اور لوٹنے والی چیز ہے، اور یہ محمد جن کی قرابت جس کو مل گئی تم سب جانتے ہو خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کل مہر اور معجل میرے مال سے ہے، اور خدا کی قسم اس کے بعد اس کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر ہے جی، اللہ اکبر۔ ابو طالب کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت کے ہیں جبکہ آپ 25 سال کے تھے، جبکہ آپ 25 سال کے تھے۔ سمرن یہاں پہ آپ کسی سے بھی بات نہیں کریں گی، کسی سے بھی آپ لوگ آپس میں بات نہیں کریں گے گروپ میں، اور کسی لڑکے کا نام تو اس طرح آپ لیں بھی نہیں، بالکل کھلے عام کسی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح آپ لے رہی ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں تو آپ ان کا نام لے کے ان کو ہائے ہیلو کریں گی، یہ اس گروپ میں وطیرہ نہیں رکھا جائے گا اس طرح۔ یہ گروپ اسلامک گروپ ہے اور عورتوں کے لیے خاص گروپ ہے۔ آپ لوگوں نے پرائیویٹ بات کرنی ہے تو نمبر لیجیے اور فون پہ بات کیجیے ایک دوسرے سے جا کے۔ ابو طالب کے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت ہیں جبکہ 25 سال کی عمر میں بڑے محروم لوگ ہیں یہ لوگ، جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ نے ان کو اس کے لیے بھی نہیں چنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جیسے گندی مکھیوں کو ہم نکال کر یوں پھینکتے ہیں نا باہر کھانے سے، ہم نے ابھی دیکھے نکال کر پھینک دیا۔ کیا اللہ نے ان کی اوقات رکھی کہ تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سن لیتے تو شاید ہی جنت میں چلے جاتے، لیکن کچھ بد نصیب لوگ ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کچھ بد نصیب لوگ، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، جبکہ 25 سال کی عمر میں ہیں اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی اللہ کے نبی کو نہیں ملی تھی۔ پھر اس پر یہ ابو طالب نے اپنے اسی قدیم مذہب پر ہیں جس کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی لگ گئی، مگر بات یہ ہے کہ حق کی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ الغرض حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 سال رہیں، کچھ مدت نزول وحی سے پہلے اور کچھ مدت نزول وحی کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ فرزند ارجمن قاسم اور طاہر قاسم تھے۔ قاسم کے نام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور طاہر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ 4 صاحبزادیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم تھیں۔ اور دیکھیں حضرت عائشہ چھوٹی تھیں، کنواری تھیں، شادی ہوئی، پھر اس کے بعد چھوٹی ہی عمر میں ان کو اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی، لیکن پھر بھی ان کا مرتبہ بہت اونچا تھا، ہیں جی، بہت اونچا تھا۔ تو جن کے پاس آج اولاد نہیں ہے وہ حوصلہ پکڑیں کہ اللہ نے ہم سے بہت بڑا کام کوئی لینا ہے۔ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑی تھی۔ یہ سب اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا صرف وہ ماریا قبطیہ سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ البتہ حضرت قاسم کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سواری پر سوار ہو جائیں۔ ان تینوں بیٹوں کو بھی لینے کا، اللہ کے پاس جانے کا، اللہ کا ان کو اپنے پاس بلانے کا بہت بڑی اس میں حکمت تھی، ہیں جی، بہت بڑی حکمت تھی۔ یہاں تک آج پڑھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کے بارے میں کل سے وہ پرسوں شروع کریں گے انشاءاللہ، کل تو چھٹی ہے، وہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جتنے قرآن آپ لوگ پڑھ رہے ہیں میری دعا ہے اللہ پاک آپ کے قبول فرمائے اور اللہ آپ کی پوری نسلوں کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ کے گھر میں جو بے نمازی ہے اللہ اسے نمازی بنائے، اور جتنے لوگ دین سے دور ہیں اللہ ان کو دین کا داعی بنائے، آپ کے گھروں کو دین کا مرکز بنا دے اللہ پاک، آمین اللہم آمین۔
جو بھی روزانہ کے قرآن میں بھی شامل ہے اور 3 دن کے قرآن میں بھی انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے چند پڑھا دیتی ہوں آپ کو تھوڑی سی۔ انشاءاللہ جی مائرہ ضرور یاد رکھوں گی۔ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں شروع کرنے لگے ہیں۔ اچھا شائستہ آپ کا نام لکھ لیتی ہوں۔ روزانہ والے قرآن میں سے جو 7واں پارہ آج لینا چاہے وہ مجھے بتا دیجیے گا۔ ایک بہن کی طبیعت خراب ہے تو ان کی جگہ پہ 7 دن جو پارہ پڑھنا چاہے روزانہ والے میں سے وہ مجھے بتا دیجیے گا واٹس ایپ کر کے، تاکہ میں ان کو گروپ میں وہ پارہ دے دوں گی، پھر وہ اپنا پارہ واپس لے لیں گے انشاءاللہ جہاں سے چھوڑا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں حاصل کرے، پھر ان پر خود عمل کرے یا کسی ایسے شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کرے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسا کروں گا، ہیں جی میں ایسا کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں 5 انگلیوں پر گنائیں۔ یوں ہاتھ پکڑا اور ایک ایک کر کے انگلیوں پر گنوا رہے ہیں، ایسی خاص نصیحتیں ہیں۔ تبسم آ رہا، آپ کا واٹس ایپ نمبر ایڈ کر دیا میں نے، آپ کو آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں ویڈیوز وغیرہ کے، تو مطلب آپ کا نمبر ایڈ ہو چکا ہے۔ یہ گروپ وہ والا نہیں ہے بیٹا جس میں آپ کو سب کے یا آپ کا نمبر کسی کو نظر آئے۔ اس گروپ میں سب کے نمبر الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں گروپ میں میسیج کرتی ہوں، آپ لوگوں کے پاس الگ الگ میسیجز جاتے ہیں، کسی کا نمبر کسی کے پاس نہیں جاتا، صرف میرے پاس رہتا ہے۔ 3 دن کے قرآن پاک میں آپ کا نئی لسٹ نہیں بنی ہوئی، ویسے زرینہ بانو آپ کا نام لکھوایا تھا میں نے کسی کے پارے کی جگہ، مجھے یاد نہیں ہے کس کی جگہ لکھوایا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو کی جا رہی ہیں یہ نصیحتیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرام جرمنی، جو بھی جرمنی سے ہیں وعلیکم السلام۔ فرحال انجم شائستہ، آپ کو جو ہے اللہ رب العزت بہت صحت دے، آپ کی دعائیں قبول کرے، اللہ پاک آپ کے پارے کو قبول کرے اور آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اسی لیے روزانہ دعا ہوتی ہے، نام بے شک میں نہ لوں لیکن دعا آپ لوگوں کے لیے روزانہ ہو رہی ہے جو بھی شامل ہیں۔ 3 دن والا قرآن چل رہا ہے، نیا نہیں شروع کیا، ابھی پرانے چل رہے ہیں، نیا نہیں شروع ہوا ابھی۔ تو سب سے پہلی بات جس کی نصیحت کی گئی وہ یہ تھی، ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ سب سے پہلی نصیحت حضرت ابو ہریرہ کو کی گئی، ہاتھ پکڑ کر انگلیوں پر گنوا کر۔ وہ نصیحت کیا تھی کہ حرام چیز سے بچ، تو سب سے زیادہ کیا بن جائے گا؟ عابد بن جائے گا۔ سبحان اللہ، ہیں جی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس ہمارا نام اللہ رب العزت کی لسٹ میں عبادت گزاروں میں لکھا جائے تو ہمیں صرف کرنا کیا ہے؟ حرام سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ ہاں، اتنا چھوٹا سا کام، اور آپ کو پتہ ہے حرام تھوڑا ہے، حلال بہت زیادہ ہے۔ حلال اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے اور حرام جو ہے وہ تھوڑا ہے۔ پھر دوسری نصیحت جو کی وہ یہ کی، جو خدا نے تجھے دیا ہے اس پر راضی رہ، تو سب سے زیادہ مالدار ہوگا۔ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے نہیں بولنا، اس کو تو اتنا دے دیا یار، ہمارے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے یار، اس کا تو اتنا بڑا بنگلہ کوٹھیاں ہے، کاروبار ہے، ہمارے پاس تو یہ۔ جو آپ کے نصیب میں تھا اللہ نے آپ کو دے دیا۔ کسی کے منہ سے نوالا نہیں چھین سکتے جی، آپ نہیں چھین سکتے کسی کے منہ سے آپ نوالا۔ جو جس کا نصیب ہے اس پہ راضی رہیے،
اور اپنے نصیب پر بھی راضی رہیے کہ اللہ نے آپ کے لیے جو لکھا ہے میرے رب نے لکھا ہے. کوئی غم آیا ہے تب بھی یا اللہ مجھے پتا ہے تو مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے. اللہ جی مجھے پتا ہے تو مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے اور میں اس ٹیسٹ میں تجھے پاس ہو کے دکھاؤں گی یا اللہ. ڈال دیا ان کو گروپ میں ڈال دیا زرینہ بہن. تو یا اللہ میں تجھے اس ٹیسٹ میں پاس ہو کر دکھاؤں گی. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے, میرے رب کی بھیجی ہوئی چیز ہے. یا اللہ تو بھیج دے جتنے غم تو نے بھیجنے, لیکن میں تجھے اس غم میں پریشانی میں صبر کر کے دکھاؤں گی یا اللہ. جب ہم اس غم اور پریشانی میں صبر کر جائیں گے نا میری بہنوں, تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے. جو صبر کرتے ہیں نا جنت میں ان کو فرشتے خود سلام کرنے آئیں گے, جو صبر والے لوگ ہیں. ارے دنیا میں شوہر نے گالی دے دی, صبر کر جائیں. ساس نے برا بھلا کہہ دیا, صبر کر جائیں. کسی نے کوئی بات ایسی کر دی, صبر کر جائیں, چھوڑ دے. ضروری نہیں ہے جواب دینا, آپ کے اختیار میں ہے, آپ دے سکتے ہیں جواب بھی, اللہ نے آپ کو پورا اختیار دیا, لیکن چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے. چھوڑ دینا اس کے لیے جو تماچا ہے نا, آپ پھر پڑھ لیجئے گا, 7واں پارہ پڑھ لیجئے گا آپ. آج سے روزانہ کے قرآن میں 7واں پارہ ہے, پھر 8واں, پھر 9واں, روز ایک پارہ آگے پڑھیں گے آپ پھر, ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر تیسری نصیحت کی کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کر تو تم مومن بندہ کہلائے گا. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو. ایک وقت تھا پڑوسی رہتے تھے, آپس میں مل جل کے رہتے تھے. ذرا سی کوئی چیز پکی ہوتی تھی تو وہ فوراً دوسرے گھر میں جاتی تھی, چاہے دال ہی تڑکے والی پکی ہو. اب تو پیزے اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے, لیکن کسی دوسرے پڑوسی کو ڈبوں سے ہی پتہ چلتا ہے جو باہر وہ کچرے والا لینے آتا ہے, باقی نہیں. ارے پڑوسی تو چھوڑ دیجئے, ہمارے گھروں میں ایک دوسرے رشتہ داروں کو ہم نہیں پوچھتے جو تھوڑا بیچارے ایسے ہیں. 2 رہتے تھے, ایک کافر تھا پڑوسی اور ایک مسلمان تھا. کافر کے گٹر کی جو نالی تھی نا, وہ اس کے گھر کے آگے سے, مسلمان کے گھر کے آگے سے گزرتی تھی. یہ اخلاق تھے میں بتانے لگی ہوں مسلمانوں کے. اس کے گھر کے آگے سے گزرتی تھی. جب کوئی ان کے گھر واش روم جاتا تو سارا غلاظت اس مسلمان کے گھر کے آگے آتی, اور وہ مسلمان روزانہ وہ غلاظت ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے باہر پھینک کر آتا. ایک دن اس مسلمان پڑوسی نے اس یہودی پڑوسی کو بلایا, کافر کو, اور کہا دیکھو بھائی, میرا وقت اچھا گزر گیا, میرا اور تمہارا وقت اچھا گزر گیا, اب میرے مرنے کا وقت قریب ہے, پتہ نہیں. بالکل ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ, کتنا کچھ کرتے ہیں کہ نہیں یہ یوں نہیں. میں نے تو کئی گھروں میں یہ بھی دیکھا, کھاتے کھاتے. چھوڑیے اس بات کو, اللہ پاک سب کو ہدایت دے. تو اس کافر نے, مسلمان نے کہا دیکھو میرا مرنے کا وقت قریب ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میں پتہ نہیں اتنا صبر ہو, برداشت ہو یا نہ ہو, کہ میں 35 سال سے تم لوگوں کی غلاظت اپنے دروازے سے آگے سے جو گزرتی ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہوں. اب میں مرنے والا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے, تو لہٰذا اپنی لائن پیچھے سے کہیں سے ڈال لو. جب اس یہودی فیملی نے یہ سنا کہ ہماری وجہ سے ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی لیکن یہ بولے نہیں, تو وہ پوری فیملی مسلمان ہو گئی. وہ پوری فیملی مسلمان ہو گئی. یہ اخلاق تھے, یہ اخلاق تھے جی. اب ہمارا جہاں مدرسہ